سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑاچ کے مطابق اہل سیاست نے خلق خدا کو راستہ دکھانا ہوتا ہے، اس لیے ان سے غیر معمولی ذہانت اور بے مثال دانش و معاملہ فہمی کی توقع کی جاتی ہے۔ ہم عامیوں کے لیے 2 آنکھیں ہی نعمت ہیں، سیاستدان کی 3 آنکھیں ہوں تبھی وہ مستقبل کے تیور پڑھ کر فیصلے کر سکتا ہے۔ 2 آنکھیں تو صرف ارد گرد کے حالات دیکھ سکتی ہیں، تیسری آنکھ جو دماغ میں ہوتی ہے وہ دور تک دیکھ سکنے کے قابل ہونی چاہیے۔ مقبولیت خدا کی دین ہے، قبولیت طاقت کا پارتو ہے، مگر مقبولیت وہ رویہ ہے جو حکمرانوں اور سیاستدانوں کو اپنانا چاہیے تاکہ ریاست کا سفر رواں دواں رہے، کہیں رہگاہ نہ چلا جائے۔ یہ عامی گزشتہ 2 سال سے مقبولیت اور قبولیت میں دوریوں کی طرف متوجہ کرتا رہا۔ بدقسمتی سے دونوں فریقوں کو یہ باتیں پسند نہ آتی تھی۔ پسند ناپسند کا حق تو ہر کسی کو حاصل ہے، مگر راستہ صرف مصالحت اور مذاکرات ہی تھا، وہ بھی کسی نے نہ مانا۔ مقبولیت والے گالی باز تانے دیتے رہے کہ یہ تو قبولیت والوں کی لین ہے، اور قبولیت والے ناپسند کرتے رہے کہ ہمارے دل کی بات سرعام کیوں لے آئے۔ خیر پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا۔ مقبولیت والوں نے احتجاج، جھگڑے، گالیاں اور خون بہانے سمیت سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اور اب اسی جگہ پہنچے ہیں جہاں 2 سال پہلے انہیں پہنچنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ قبولیت والے نے بھی سارے حربے آزما لیے، مقبولیت کو زیر دام تو لے آئے، مگر مہر بر لب نہ کر سکے۔ اتنے سال ہم دیروں میں گھومتے رہے، حالات کا سرا نہ پکڑ سکے، اور اب بھی نامعلوم منزل کی طرف ہی چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں مقبولیت اور قبولیت دونوں اطراف میں مقبولیت کا فقدان ہے۔ اب بظاہر مذاکرات اور مصالحت کی طرف رجوع کرنے کا امکان بڑا ہے، مگر یہ اس وقت ہوا ہے جب مقبولیت والے اپنی بارگیننگ پوزیشن کمزور کر چکے ہیں۔ عدلیہ سے توقعات ناکام ثابت ہوئی، احتجاج اور لانگ مارچ مایوس کن نتائج لائے، جارحانہ بیانات، الزام تراشیاں دوسروں کا کچھ بگاڑ نہ سکیں۔ دوسری طرف قبولیت والے مقبولیت کے قلعے کو کمزور تو کر گئے، مگر اسے مکمل طور پر زمین بوس اور مسمار نہ کر سکے۔ بظاہر مذاکرات آئیڈیل اور ویدھ حل ہے، قومی حکومت آگے چلنے کا بہترین فارمولہ ہے، مگر عملیت پسندی سے دیکھا جائے تو قبولیت والے فی الحال ان دونوں باتوں کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کریں گے۔ ایک طرف پی ٹی آئی حکومت مقتدرہ اور موجودہ سیٹ اپ سے 8 فروری کے انتخابات کو تسلیم کرا کے ریلیف لینا چاہتی ہے، مگر قبولیت والے فی الحال ریلیف دینے کو حکمت عملی نہیں بنائیں گے۔ وہ چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کی گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دے اور اسے اتنا کمزور کر دے کہ وہ ان کے لیے بھی خطرہ نہ رہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف اوپر نیچے غلط فیصلوں کے بعد اس صورتحال سے نکلنا چاہتی ہے۔ قبولیت والے فی الحال شاید انہیں انگیج تو کر لیں گے، مگر انہیں ریلیف اگلے الیکشن سے کچھ ماہ پہلے ہی مل سکے گا۔ اندازہ یہ ہے کہ قبولیت والے معیشت کو مستحکم کر کے پہلے عمران مخالف بیانیے کو مضبوط کر کے اپنا ایک نیا سیاسی گروپ بنائیں گے اور پھر الیکشن میں اتریں گے۔ پہلے بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور پھر قومی انتخابات، مگر فی الحال مجھے فوری طور پر کسی گرینڈ مفاہمت کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ وجہ دونوں طرف مقبولیت کا نہ ہونا ہے۔ تحریک انصاف مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہے اور اس کا خیال ہے کہ ان کا گھوڑا ہر رکاوٹ پھلانگ لے گا۔ دوسری طرف مقتدرہ والے سمجھتے ہیں کہ ہم تو گھوڑوں کو روکنے اور حتیٰ کہ سدھانے کا تجربہ رکھتے ہیں، ہم اس گھوڑے کو پہلے سدھائیں گے پھر میدان میں اتار دیں گے۔ مذاکرات کی حقیقت تو یہ ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی اور سپیکر میں نشست ہو رہی ہے اور دوسری طرف وزیر داخلہ مرے ہوئے ہاتھی پرویز خٹک سے جا کر مل رہی ہے۔ گویا تحریک انصاف کے مزاحمتی قلعے پختونخوا پر حملے کی حکمت عملی طے ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اگر تحریک انصاف نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی اور علی امین گنڈا پور اس میں شریک ہوئے تو پھر نتائج جو بھی نکلے گنڈا پور حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ گو میری رائے میں یہ غلط اور ایک احمقانہ قدم ہوگا، مگر
مقتدرہ اور وفاقی حکومت یہ فیصلے کر چکی ہے۔ نہ کارخانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے۔ مذاکرات کی کامیابی اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے مقبولیت کی ضرورت ہے۔ مقبولیت کا مطلب جیو اور جینے دو ہے۔ ایک دوسرے کے لیے لچک پیدا کریں اور ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ پی ٹی آئی والے ایک طرف مذاکرات چاہتے ہیں، دوسری طرف گالی باز اور گالی ساز مقتدرہ سیاستدانوں اور صحافیوں پر الزامات کی تمار باندھ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی قیادت نہ ان سے قطع طلقی کا اعلان کرتی ہے اور نہ ان کی حوصلہ شکنی کے لیے کوئی اقدام اٹھاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نامعلوم اجنبی جب گالیاں دیتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں تو اس کے جواب میں گالی ان اجنبیوں کو نہیں بلکہ عمران خان کو پڑتی ہے۔ بدقسمتی سے خان کے حامیوں کا وتیرہ ہی اسے جیل میں رکھنے کا ذمہ دار بن چکا ہے۔ یہ چند مقبولیت کے بیانیے کو اغوا کر کے اس کے ذریعے ڈالر کماتے ہیں اور جواباً مشکلات جیل میں پڑے خان کو جھیلنا پڑتی ہے۔ انتہا پسندانہ رویہ اور گروہ اور اسے آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دیتے، جس سے پارٹی مزید شدت پسندی کی طرف بڑھتی ہے اور بالآخر انہیں جیسے لوگ پارٹیوں پر تباہی لاتے ہیں۔ تحریک انصاف فی الحال اسی اندرونی بحران سے گزر رہی ہے۔ خان کو جو جارحیت پسندی اچھی لگتی ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہا ہے، مگر یہ خود اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ آپ کے ہاتھ میں زہر میں بوجھا خنجر اور زبان پر دشنام کی کالک ہو تو آپ سے مذاکرات کون کرے گا؟ کیا کوئی سوچے گا کہ ان پالیسیوں سے خان کی مخالف کم ہوئے ہیں یا بڑے ہیں؟ کیا اس جارحانہ حکمت عملی سے خان رہا ہوگا یا اس پر مزید آفتیں ٹوٹیں گی؟ مقتدرہ جتنا وقت زیادہ لے گی اس کا نقصان خان کی جماعت کو ہوگا اور فائدہ مقتدرہ کو ہوگا۔ مقبولیت کی زبان ہوتی ہے تو وہ پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے طور طریقے چھوڑو اور ایک دوسرے کو جگہ دینے کی پالیسی اپناؤ۔ قبولیت اور مقبولیت دونوں کو مشورہ ہے کہ آپ مقبولیت کی رسی کو تھام لیں۔ آپ دونوں ایک حقیقت ہیں، مگر دو حقیقتیں لڑ پڑیں گی تو وحشت کا راج ہوگا، نا امیدی کی حکمرانی ہوگی اور مایوسی پھیلے گی۔ یہی صورتحال ہے۔ مقبولیت سے ہی قومیں بنتی ہیں اور اسی سے چلتی ہیں۔ معقولیت یہی ہے کہ ایک دوسرے کو تاراج کرنے کی سوچ بدلیں، ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور اکٹھا چلنے کو ترجیح دیں۔